آواز رہی ہے سلمکم اللہ تعالی جميعا من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، کہ جس نے سیدہ کی معرفت ویسے حاصل کر لی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ اب لیلۃ القدر ایک رات ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا ایک ذات ہے، اس کا وجود علیحدہ ہے، سیدہ کا وجود مبارک علیحدہ ہے، لیکن جو یہ معلق کیا گیا، معلق اس لیے کیا گیا کہ کچھ شبیہات ہیں دونوں کے اندر۔ وجہ شباہت کیا ہے لیلۃ القدر اور حضرت زہرا کے درمیان؟ تو پہلی وجہ شباہت یہی ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں ادراک نہیں لیلۃ القدر کیا ہے، اور لأن الناس فتموا عن معرفتها، لوگ سیدہ کی معرفت سے عاجز ہیں۔ لیکن اگر تمہیں لیلۃ القدر کے حصے کو تھوڑا درک کرنا ہے تو کوشش تو تمہیں بہرحال ان راتوں میں کرنی پڑے گی جن کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اور وہ کون سی راتیں؟ وہ 3 راتیں، 3 سے باہر نہیں ہیں۔ پہلے دن ایک جملہ کہا تھا، وہ آ رہا ہے، نتیجہ دینے جا رہا ہوں اور پھر آپ کو لطف آئے گا۔ وہ کون سی راتیں؟ 19 کی رات، 21 کی رات یا 23 کی رات، ان تینوں میں سے باہر نہیں ہے لیلۃ القدر، یعنی ان تینوں کے اندر ہے۔ حتی راوی نے ایک مقام پہ مولا سے یہ بھی پوچھا تھا، مولا بیان کر دینا رات کون سی ہے؟ مشکل تھا اس کے لیے، جو باذن اللہ جانتا ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ بیان کر سکتے تھے لیکن پھر بیان نہیں کیا، اور کہا کہ تمہیں کیا ہے کہ تم ان 2 راتوں میں اعمال بجا نہیں لا سکتے۔ گویا اس کو راز رکھا یا نہیں رکھا؟ تو 3 راتوں سے باہر نہیں ہے لیلۃ القدر ہمارے یہاں، 3 راتوں سے باہر لیلۃ القدر نہیں ہے۔ روایت نے کہا جس نے سیدہ کی معرفت کما حقہ حاصل کر لی، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ تو جسے سیدہ کی معرفت ہی نہ ہو، وہ لیلۃ القدر کو پھر کسی اور رات میں تلاش کرتا ہے۔ وارث اللہ سیری سے یزیدی مرزا اور عظمتی سیدہ بلند تر صلاة اللہم صل علی محمد۔ جملہ 3 راتوں سے باہر نہیں ہے لیلۃ القدر۔ اور دیکھیے نا، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر 3 راتوں کا احتمال دیا گیا تو یہ احتمال درست نہیں ہے، ایک کا ملتا، سارے یہی کہتے ہیں بہتر ہے ہم 3 راتوں میں اعمال کرتے ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے، جو لیلۃ القدر ہوگی اس کا ثواب تو مل جائے گا، اور جو اضافی راتوں کے اعمال کیے ضائع وہ بھی نہیں جائیں گے۔ اب جملہ میں نے پہلے دن کہا تھا، سیدہ کی شہادت 3 دنوں میں منائی جا رہی ہے، 40 والی روایت کے تحت بھی، 75 والی روایت کے تحت بھی، 95 دن والی روایت کے تحت بھی لیلۃ القدر 3 راتوں سے باہر نہیں۔ سیدہ کی شہادت بھی 3 ایام میں منائی جاتی ہے، 8 ربیع الثانی کو بھی منائی جاتی ہے، 13 جمادی الاولیٰ کو بھی منائی جاتی ہے، 3 جمادی الثانی کو بھی منائی جاتی ہے۔ اب سوال نہ کیا کرے کہ آقا 3 دنوں میں سیدہ کی شہادت کیوں منائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ جتنے دن لیلۃ القدر کے زیادہ ہوں گے اتنا ثواب بڑھتا جائے گا، جتنے شہادت سیدہ کے ایام زیادہ ہوں گے اتنا ذکر سیدہ ہوتا جائے گا۔ سارے مطالب نہیں پیش کر سکتا ہوں، بس آخری مطلب پیش کر رہا ہوں۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے سیدہ کی معرفت کما حقہ حاصل کر لی، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لیلۃ القدر 3 راتوں سے باہر نہیں ہے، یا 19 کی رات، یا 21 کی رات، یا 23 کی رات، اور سیدہ کی قبر بھی 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پہ ہے۔ یہ تاریخ کا وہ گوشہ ہے جو منبر پہ کم بیان ہوتا ہے۔ پہلا احتمال یا جنت البقیع میں ہے، دوسرا یا مسجد نبوی میں ہے،
تیسرا یا خود سیدہ کے گھر میں ہے. اور یہ جو تصاویر کے اندر 4 ائمہ کی قبر اور ایک اور قبر جو دکھائی جاتی ہے وہ سیدہ کی قبر نہیں ہے. اس کے متعلق مختلف احتمالات ہیں. یا تو کہا جاتا ہے وہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر ہے. کیوں؟ سیدہ کی قبر تو مخفی ہے، راز الہیہ میں سے ایک راز ہے. ہاں تو پھر آپ کہیے یہ جو مطالبہ ہم کر رہے ہیں 8 شوال کو، جو ہم یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جنت البقیع کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، یہ مطالبہ پھر کس کیٹیگری میں جائے گا؟ مطالبہ ہم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے کہ بقیع کو تعمیر کرنے سے مراد ایک قبر کی تعمیر نہیں ہے، اس پورے ایریے کی تعمیر ہے جہاں 4 اماموں کی قبریں ہیں، جہاں بی بی فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، جہاں بی بی ام البنین کی قبر ہے، جہاں حضرت زہرا کی قبر کا احتمال ہے. البتہ بقیع میں کہاں ہے وہ کسی کو نہیں پتا. وہ علی کو معلوم ہے یا اولاد علی کو معلوم ہے؟ سوچو تو صحیح، کیوں زہرا چھپا کے علی نے دفنائی؟